إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أول بالأول كان قبلا والآخر بالآخر يكون بعدا الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود الثقبية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات محمد وآل محمد السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا عبد الله حسین علیہ السلام کے نام پر بلندر صلوات دیکھیں آپ کو اندازہ ہے وقت بڑا محدود رہ گیا ہے اور اگر آپ کی اجازت ہے تو چند فکرے کہ آپ تشریف فرمائیں کل کی گفتگو سے کہوں کہ دل نہیں بھرا غازی عباس سے بات شروع کروں اگر آج متصل کرتے ہوئے کیونکہ وہ جتنا بات کر لیتا ہے پھر میں خدمت آقا عبداللہ علیہ السلام نے علمدار حسین اور حسین باب حسین اور حسین کل عرض کیا تھا کہ دو ہی ہستیاں ایسی ہیں کہ جنہیں دیکھ کر کسی اور بزرگ ہستی کا شبہ ہو یا علی کو دیکھ کر محمد سمجھے یا عباس کو دیکھ کر علی سمجھے یا شب ہجرت بسر رسالت پر علی کو دیکھ کر محمد سمجھے اور یا صفین کے میدان میں عباس کو دیکھ کر علی سمجھے کوئی علی جیسا ہو تو محمد لگے ہر ایک تو محمد لگ نہیں سکتا لہٰذا حضور نے کہا تھا یا علی کا اخی جب حضور نے ہجرت ہو گئی تھی تو بھائی بنایا صیغہ مواخات سلمان کو حضور کا بھائی بنایا مقداد کو عمار کا بھائی بنایا خلیفہ اول کو خلیفہ دوم کا بھائی بنایا اس طرح سے بھائی بنائے حضور شخصیتوں کو دیکھ کر مزاج کو دیکھ کر نیتوں کو دیکھ کر حرکتوں کو دیکھ کر جب بھائی بنا چکے تھوڑا سا میرے ساتھ دیجیے کہ میں بس آگے بڑھ رہا ہوں جو بھائی بنا چکے حضور تو ایک علی رہ گئے کہ علی اور علی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا کہ ان میں اگر کوئی تجھ جیسا ہوتا اگر ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا تو مجھے بھائی بنا دیتا انت اخی فی دنیا تو فقط دنیا میں میرا بھائی نہیں آخرت میں بھی تو علی ہے محمد جیسے میں خالی سمجھانا چاہ رہا ہوں بھائی اچھا یہ نام ہے محبت کو ڈبویا نہیں کرتے ہجرت اگر ذہن میں ہے تو لوگ پڑھ رہے ہیں کہ یہیں سے غازی عباس میں چلا جاؤں گا وہاں سے عبداللہ حسین
بات سمجھ کرنا، یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، ہو جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے۔ اب اس کو سمجھائے تو نہیں جا سکتا یہاں سے۔ وہ جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے، بے ذکر خدا رات میں کھویا نہیں کرتے، اور بستر نہ احمد کا تو سویا نہیں کرتے، بستر نہ احمد کا تو سویا نہیں کرتے۔ ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے۔ اب اگلا مثال میں نے کہا، اگلا آپ نے کہہ دینا ہے، میں نے یہاں سے آگے بڑھ جانا، میرے ساتھ کرنا۔ یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، اور جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے، بے ذکر خدا رات میں کھویا نہیں کرتے، اور بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے۔ ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے، ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے، سوئے کا محمد ہے جاگے کا۔ علی 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 مختصر کرنا میرے بھائی، علی 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 کا علی بیٹا عباس، باب حسین، حسین تک پہنچنے کا دروازہ عباس۔ جو اہل بیت میں بھی قمر بنی ہاشم، جو اہل بیت میں بھی قمر ہو بنی ہاشم، بنی ہاشم کا چاند۔ یہ قمر اس خاندان میں جو لقب ہے وہ حضرت عبد مناف ان کے جد، انہیں بھی قمر فتح کہا جاتا ہے۔ خود حضرت عبداللہ حضور کے بابا انہیں قمر حرم کہا جاتا ہے، بیت اللہ کے حرم کے قمر حضرت عبداللہ۔ اور یہ سلسلہ جاری رہا، ابا فضل عباس قمر بنی ہاشم۔ ایک جملہ سنے نا، مولا علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ کسی بنی امیہ والے نے پوچھا کہ آپ کا چہرہ اتنا وسیع لگتا ہے، آپ کا خاندان چہرہ داڑھی سب، اور ہمارے یہاں پر آڑی کرسی آتی ہے، یہ تاریخ میں موجود ہے۔ اب اگر آج کے زمانے کے کچھ یاد آ جائے تو میں کیا کروں گا؟ تو یہ اس طرح سے ایسا کیوں ہے؟ یعنی ہماری داڑیاں ویسے آتی ہیں، آپ کی بڑی وجاہت کے ساتھ، بڑی نورانیت کے ساتھ۔ مولانا نے کہا کہ ہماری داڑیوں کا ذکر قرآن میں ہے، فقط علی کا ذکر قرآن میں نہیں، علی کی داڑھی کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ قرآن میں آپ کی داڑھیوں کا ذکر قرآن میں، کہ تیری داڑھی کا ذکر بھی، وہ بھی سنا دیتا ہوں۔ تو مولانا نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 58 پڑھی۔ مولانا نے کہا کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ۔ مولانا نے کہا یہ ہماری داڑھیوں کا ذکر ہے کہ جو طیب مقام ہو اس سے اللہ کے اذن سے طیب نبات آتے ہیں۔ اس کا مولانا نے کہا تیرا بتاؤں والذی خبث لا یخرج الا نقدا، اور جو خبیث ہوتا ہے وہاں سے چھاریاں نکل سکتی ہیں۔ یہ خبر بنی ہاشم سمجھ آ رہا ہے جی۔ عباس کی ایک اور کل شجاعت پہ بات ہو گئی، روب و جلال پہ بات ہو گئی، عباس بھی نظر آتے ہیں اس پہ بات ہو گئی۔ آج ایک جملہ خالی کہہ رہا ہوں بس، باقی ہماری کیا ہوتا ہے قمر بنی ہاشم ان کی وجہ۔ اور ایک اور بات ہے وہ ہے سقائی۔ اصل سقا تو اللہ ہے، انزلنا من السماء ماء، اللہ کہتے ہیں میں نے سب سے پہلے پانی نازل کیا۔ پھر اس خاندان میں سقائی یہ بھی میراث ہے۔ حضرت عبد المطلب حسین کے بھی چرچے چلتے، وہ جب حاجی آتے تھے نا تو ان کے پاس پانی نہیں ہوتا تھا، تو وہ بڑا سا کنواں آمادہ کرتے تھے اور اس میں بے انتہا کشمش ملا کر، اتنی کہ وہ فلیورڈ واٹر ہو جائے،
اس دنیا کا جو سب سے پہلا فلیورڈ واٹر ہے نا، وہ حضرت عبد المطلب علی کے دادا اور محمد کے دادا انہوں نے بنایا. اتنی کشمیر ملاتے تھے کہ وہ پانی میٹھا ہوتا. اور حاجیوں کے لیے کتنے حاجی آتے ہوں گے، کنویں میں کتنا ملانا ہوتا ہوگا کشمیر، تو سکائی وہ کرتے تھے عبد المطلب. پھر امیر المومنین سکا ہے بدر میں، تفصیل جانتے ہو. اور ابوالفضل عباس، کسی نے سبحان اللہ روم کے بادشاہ نے خط لکھا تھا حاکم شام، خط لکھ کر لکھا کہ میں ایک شیشی بھیج رہا ہوں، اس کے بعد میں مسائل پہ جاؤں گا، تیرا ساتھ رہنا میرا بھی چاہتا ہے، باتیں کہہ رہا. ایک شیشی بھیجی حاکم شام کو، اس میں جو کچھ دنیا میں ہے نا کائنات میں سب کچھ بھر کے ایک شیشی میں بھیجے تو تمہیں مانوں گا سچا خلیفہ. وہ تو گھبرا گیا. وہاں پر ابن عباس تھے. ابن عباس نے کہا میں بتاؤں یہ کیا مانگ رہا ہوں، اس میں سمندر کا پانی بھر کے دیں، پانی. جسے اللہ نے قرآن میں کہا ہم نے ہر شے کو پانی سے حیا دیتا ہے. پانی بھیج دو گے سچائی پانی، تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں ہر شے بھیج دیں. تو اس نے تعجب سے پوچھا، آپ کی سننے کی بات ہے، تعجب سے پوچھا کہ اے ابن عباس یہ علم کہاں سے آیا، یہ فقاہت کہاں سے آئی؟ کہا انا مدینہ العلم وعلم بابھا، اس در سے آئی، علی کے در سے. کہا اچھا پھر تمہارے اور علی کے علم میں کتنا فرق ہے، کتنا سیکھ لیا؟ کہا کتنا فرق ہے؟ کہا جو شیشی میں اور سمندر کے پانی میں ہے. جی بس یہ آج کی نوکری ہو گئی، مجھے آگے بڑھنا ہے. علی بیٹا عباس اور حسین، وہ کہ جو عباس سے یہ کہیں کہ اے عباس میری جان کچھ تو قربان ہو. کون حسین کو سمجھ سکتے ہیں؟ حسین آپ نے سن رکھا ہے کہ حسین نہ پوچھ میرا حسین کیا، جہان عزم وفا کا پیکر، خرد کا مرکز دلوں کا محور، جمال زہرا جلال حیدر، زمین کا دل آسمان کا یاور، دیار صبر و رضا کا دل پر، شعور امن و سکون کا پیکر، عرب کا صحرا عجم کا زیور، جبین انسانیت کا جھومر. حسین تصویر انبیاء ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. حسین السلام علی وارث آدم صفوت اللہ، یا وارث روح نبی اللہ، یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، یا وارث عیسیٰ روح اللہ. حسین اہل وفا کی بستی، حسین آئین حق پرستی، حسین پیش. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تشریح کی انشاءاللہ اتنی ضرورت نہیں ہے، بس یہ کہتے ہیں حسین پیش از عدم تصور. حسین زمین و زمان و آسمان میں اور مکان سے پہلے. حسین پیش از عدم تصور. حسین بعد از قیام ہستی. حسین نے زندگی بکھیری، فضا سے ورنہ قضا برستی. اور حسین کو خلد میں نہ ڈھونڈو، حسین کو خلد میں نہ ڈھونڈو، حسین مہنگا ہے خلد سستی. حسین مقصوم دین و ایمان، حسین مفہوم حل عطا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا. حسین ایک دل نشی کہانی، یہی مسائل کے جملے بات شروع ہو رہی ہے. حسین ایک دل نشی کہانی، حسین دستور حق کا بانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی. اکبر کی نوجوانی میں بھی حسین، عباس کے وجود میں بھی حسین. حسین قاسم کی کم نمائی، حسین اصغر کی بے زبانی، حسین سجاد کی خاموشی، حسین باقر کی نوح خانی، حسین دجلہ کا خوش ساحل، حسین صحرا کی بے قراری، حسین زینب کی قسم پرسی، حسین کلثوم کی رضا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. یا بات اللہ حسین. ہر طرف مجالس ہیں، مولا کا ذکر ہے. بہرحال میں بھی کوشش کروں گا جس حد تک میرے امکان میں ہے کہ کر سکوں. شب عاشور آ گئی، میرے خیال میں کچھ اور بیان کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے کل پہلے سے آمادہ ہیں گریے کے لیے. آج کی رات شہیدوں کی رات ہے، کل کی رات یتیموں کی رات ہے. آج کی رات آج بیٹی کے پاس بابا موجود ہے. آج آخری رات ہے.
آج بہن کے پاس بھائی موجود ہے، آج ام لیلا کے پاس علی اکبر موجود ہے، آج ام فروا کے پاس قاسم موجود ہے، آج عباس کا پہرا ہے، کل زینب کا پہرا ہوگا۔ آج کی رات عباس کی رات ہے، کل کی رات بی بی زینب کی۔ آج کی رات شہیدوں کی رات ہے، کل کی رات غریبوں کی رات ہے۔ حسین ہر خیمے میں جائیں، ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے کل کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب کا ذکر ہو چکا ہے شہیدوں کا۔ دیکھو شہید تو سب عاشور کے دن ہوئے نا، لیکن ایک ایک دن مختص کر دیے گئے کہ 5 محرم کو ذکر ہو حسین کے علی اکبر کا، ان سے پہلے 4 محرم کو ذکر ہو بی بی زینب کے 2 پھول جیسے شہزادوں کا، 6 محرم کو ذکر ہو حسین کے شش ماہ علی اصغر کا، 7 محرم کو ذکر ہو حسین کے بھتیجے قاسم کا، 8 محرم کو ذکر ہو ابوالفضل عباس علمدار حسین کا۔ یہ شبیں کیوں تقسیم کی؟ شہادت سب کی عاشور پر ہوئی، اس لیے کہ ہم ایک شہادت خالی سنتے ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہمارا وجود توڑ جاتا ہے۔ سوچو تو ہم سن نہیں سکتے نا ایک ساتھ، وہ چند لمحوں میں حسین نے ایک ساتھ لاشیں اٹھا کے پیاسے تھے عجب وقت قیامت کا پڑا ہے، ایک لاش ابھی لایا ہے ایک لینے چلا ہے۔ حسین کبھی قاسم کا پامال لاشا کٹریوں میں اٹھا کے لانے، کبھی اکبر کے سینے سے کلیجے سے برسی کا پھل کھینچے، کبھی عباس کے شانے اٹھائیں، کبھی اللہ اکبر علی اصغر کا لاشا ایسے اٹھائیں کہ 7 مرتبہ آگے بڑھیں، کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون بذنب قضائک و تسلیما لامرک۔ دیکھو آج تو گھٹ گھٹ کے رونے کی رات نہیں ہے، آج فقیر بن کر یا حسین کہنے کی رات ہے۔ مولا کے صحابی صادق محمد کے مسمع ان کا نام ہے، انہوں نے کہا مولا میں روتا ہوں نا امام حسین کی عزاداری پر تو ایسے چیخ چیخ کر روتا ہوں اور ایسے گریہ کرتا ہوں کہ مجھے اپنا کچھ ہوش ہی نہیں رہتا، نہ مجھے کھانے پینے کا کوئی ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ مولا نے کہا اگر تو ایسے بے حال ہو کے روتا ہے نا تو میں تجھے بتاتا ہوں جب ملک الموت تیرے پاس آئے گا تو اس پر ماں سے زیادہ مہربان ہوگا۔ ارے آج حسین پر غریب ماں آئی ہے پرسہ لینے کے لیے، ان کی نگاہیں، ایک بہن شام سے بھی تو آئی ہوگی نا اپنے بھائی کا پرسہ لینے، اور ان کی گود میں ایک معصوم سی شہزادی ہوگی، اور وہ شہزادی پوچھ لیں گے بوبی اماں یہ کن پر ہونے والے عزادار ہیں، تو بیوی یقیناً جواب دیں گی تیرے چچا پر ہونے والے بھی ہیں، تیرے بھائی علی اکبر پر ہونے والے بھی ہیں، تیرے بھائی علی اصغر پر ہونے والے بھی ہیں، تیرے بابا حسین پر ہونے والے بھی ہیں۔ اور اگر وہ سکینہ پوچھ لے بوبی اماں انہیں یا حسین چہرے پر کوئی تماچے تو نہیں مارنے والا؟ ہائے ہائے یا حسین، ہائے حسین، ہائے غریب حسین۔ بس یہی سکینہ جب حسین رخصت ہو رہا ہے نا تو ایک ایک کو سلام کیا۔ دیکھو بی بی فاطمہ نے کہا تھا سلام اللہ علیہا، ایک بہت سید بزرگ عالم دین تھے، ان سے اعلیٰ نے خواب میں آ کر کہ تو میرے بیٹے حسین کے مسائل پڑھتا ہے، سب سے بڑی مصیبت کیوں نہیں پڑھتا؟ کبھی بھی مجھے نہیں پتا حسین کا تو اتنی تلواریں پڑے۔ اب یہ بھی حدیث ہو جا رہا ہے، ایک نے وہاں نے پوچھا وہ صادق محمد سے کہ مولا کیا یہ روایت صحیح ہے کہ آپ کے جد پر 950 زخم لگے؟ امام نے کہا کہ ہاں صحیح ہے۔ کہ مولا ایک بدن پر 950 زخم کیسے آ سکتے ہیں؟ کہ دیکھ 4000 تیر اندازوں نے میرے حسین کو پھیرا تھا، ایک تیر کے اوپر دوسرے مارتے تھے، ایک نیزے کے اوپر دوسرا مارتا تھا، ایک بھالے کے اوپر دوسرا مارا، اور جس کے بعد گزرا تھا اس نے کربلا کی زمین سے پتھر اٹھا لیا، حسین زخمی ہو گئے۔ ہائے حسین، ہائے حسین۔ بہنوں کو آخری سلام کیا، اے ام کلثوم، اے زینب آخری سلام حسین کا، ازواج کو آخری سلام کیا، اے ام لیلا، اے ام ربا، حسین کا آخری سلام۔ سلام کرتے کرتے ان ماؤں پر سلام جن کے بچے حسین کی نصرت میں مارے گئے، ان بہنوں پر سلام جن کے بھائی حسین کے لیے مارے گئے۔ آگے بڑھے کچھ یاد آیا ہو، دیکھا خیمے کے کونے میں ایک بوڑھی عورت، سر کے بال سفید، آنکھوں میں آنسو، السلام علیکم یا ام فضہ، اے ام فضہ، آپ پر بھی حسین کا آخری سلام۔ ابھی حسین اب حسین چلنا چاہتے ہیں لیکن ایک بیمار بیٹے سے
کوئی بابا کے بیٹے سے ایسے نہ ملا جیسے حسین سید سجاد ہے۔ مولا زین العابدین رشک عالم ندا فرمایا، امر امامت تفویض فرما دیے، سجاد اب تم امام ہو۔ دیکھا سجاد نے کیا ہوگا، چشمے تصور سے ذرا سوچو، چہرے پر علی اصغر کا خون ہوگا، ہے نا، لباس پر عباس اور علی اکبر کا خون ہوگا، کمر ٹوٹ چکی تھی۔ سجاد نے پوچھا اینا امی العباس، کمر چچا عباس کا قد قتل مار دیا جائے، کہ اینا اخی علی اکبر، بابا علی اکبر کہاں ہے، مار دیے گئے۔ حسین نے صبح عاشور سے عصر عاشور تک ایک کوئلہ نے مکمل کیا کہ بیٹا اس وقت خیموں میں مردوں میں تیرے سجاد کا کھان کر اٹھے کہ بھوٹی اماں میری تلوار کو لائیے گا، میرا بابا تلوار رہے گا، میرا بابا اکیلا رہے گا۔ یہی وقت ہے، یہی حق ہے، یہی حق ہے۔ حسین چلے، میں نے کربلا اور مقام کی خود زیارت کی، ابھی تعمیرات میں اندر ہے، ابھی حسین خیمہ سے جب نکلتے ہیں ایک مقام آتا ہے، تھوڑا سا چلے تھے کہ سلطنہ روک کر حسین نے کہا میرے حسن بابا، مجھے معلوم ہے تو بھی صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گیا، لیکن حسین کا وعدہ ہے آخری زحمت ہے، اس کے بعد حسین کو واپس نہیں آنا، وہ بھی ادھوری زحمت ہے، جانا ہے واپس۔ اب جو سلطنہ نے نظروں سے اشارہ کیا، حسین نے دیکھا جو اولاد والے ہیں یہاں پر قدموں سے مٹی ہوئی 4 سال کی بچی سکینہ فریاد کر رہی تھی، اے میرے بابا کا سلطنہ، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے لے۔ حسین تھوڑے سوچ رہے، دیکھو آج نہ مسائل تفصیلی پڑھے ہوئے کب پڑھیں گے، یقین جانو میں جتنا پڑھ سکوں گا سینے میں جو دم ہے وہ پڑھوں گا۔ حسین زلزلہ سے اترے، سکینہ کو گود میں لیا، یہ آخری موقع ہے کہ جب بیٹی کو باپ کا پیار نصیب ہوا۔ تو شیور کے تماچے تھے، ہمارے ساتھ کے کوڑے تھے، ہائے ہائے کہ بابا ہم آپ کو روکنے کے لیے نہیں آئے بابا، ہم جانتے ہیں کہ وعدہ کفری آپ نے نبھانا ہے، بابا ایک خواہش ہے، بولو بیٹا کہ ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا۔ حسین نے سکینہ کو آخری بار گود میں لیا۔ عزیزوں مقتل میں اللہ ہوتا مجھے نہ کرتا کہ بابا آج میرے سر پر ویسے ہاتھ رکھو جیسے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہو۔ سکینہ جانتی تھی میں یتیم ہو جاؤں گی، تب آتے لگنے کا وقت آئے گا۔ سکینہ سینے پر سو گئی۔ دیکھو کتنے سالے گزشتہ تھے جو اس سال محرم میں نہیں ہے، نہیں پتا ہے کہ کس کی آخری نوکری ہے، کس کی آخری شب عاشور کیا شب عاشور تھوڑی پتا ہے کہ اگلے سال کسے نصیب ہونی ہے، کہاں کیسے نصیب ہونی ہے۔ کب مطلب بیوی بیدار ہوئی، کب بابا بس تشریف لے جائیے تشریف لے، کب تک تو روک رہی تھی، بھیج کیوں رہی ہے کہ بابا وہ خواب میں دادی فاطمہ الزہرا کو لے، دادی یہ کہہ رہی تھی کہ اے میری سکینہ میرے حسین کو مقتل جانے سے نہ روک۔ اسی وقت کے لیے چکیا پیس کر اپنے حسین کو پالا تھا، اور پھر تو کچھ بند ہے کہ آپ کو ذہن میں اصغر بھی ہے لیکن رقت ہی ایسی ہے۔ یہ بچی بتائی کیا کہہ رہی تھی، نیند آئی گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا۔ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی جاؤں گی بابا۔ بابا آپ کے سینے کے بغیر تو مجھے نیند نہیں آتی نا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، آئے حسین، فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات میں مادر۔
سینے میں سلائیں گے تمہیں رات میں مانگر، وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آ کر وہیں سوئیں گے بی بی۔ وہ کہتی تھی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، انیس کی روح بندیا کرتے ہوئے آپ سب کے لیے انشاءاللہ نسل بعد نسل حسینی رہے۔ وہ کہتی تھی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے نہ بولوں گی اب یا شہر ابرار، اچھا نہ اگر کیجئے جلد آنے کا اقرار، مر جائے گی شب میں تڑپ کر یہ دل افگار۔ کیسی ہے یہ بات ہے دل میرا روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لو رو آپ صبر کرو آپ کو جانی، کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی، کودے ہیں لبے لال ہے یہ تشنہ جہانی، ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی، ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی، محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ۔ اللہ جانے کیسے باپ اپنی بیٹی سے جدا ہوا، کہ باپ اور بیٹی جدا ہو گئے ہمیشہ کے لیے۔ حسین چلے مقتل پہنچے، حجت تمام کی، ذوالفقار کو میں نے نیام کیا، کہتے جاتے تھے تم نے میرے عباس کو بھی مار دیا، تم نے میرے اکبر کو بھی مار دیا، تم نے میرے قاسم کو بھی مار دیا، اب اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا پیاسا ہے۔ حسین لڑتے 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 پہنچے یزید الحفیظ علامات بخار ہوئی تھی، فرات کے قریب پہنچے حسین کا عباس، بوڑھے بھائی کی جنگ دیکھی عباس، تم نے جنگ دیکھی؟ اے حسین، اے حسین، یہاں تک کہ کربلا میں عصر کا ہنگامہ آ گیا، حسین نے تلوار بنیان، آواز قدرت آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والے حسین اب پلٹ آپ نے رب کی بارگاہ میں۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، پھر قتل بالرما، کسی کے ہاتھ میں تیر، پھر قتل بالسیف، کسی لشکر کے ہاتھ میں تلوار، پھر قتل بالحجر، کسی کے ہاتھ میں بھالا، جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے پتھر اٹھا لیا۔ حسین زخمی ہوتے چلے، حسین زخمی ہوتے چلے، راکب دوش رسول زنجنا پر کبھی بہتر طرف آتے تھے کبھی باہر طرف آتے تھے، ہرملہ نے دور سے حسین کے سینے کا نشانہ لیا۔ تین بھائی کا تیر تھا، سینہ عباد اللہ حسین کا پیبست ہوا، مقتل میں لکھا یہ تیر حسین سینے سے نہیں نکال سکتے، نکالتے تھے تو پورا کلیجہ بہہ رہا ہے، حسین نے پوچھ سے وہ تیر نکالا، وہ جرد دم کل میزاب کی طرح خون حسین کے وجود سے بہ رہا تھا۔ جانتے ہو سب سے پہلے پرسہ تو بڑا امام زمانہ کو دینا ہے، اے امام زمانہ مجھے نہیں معلوم آپ کہاں پر ہیں، آپ کربلا محلہ میں ہیں، اپنے حسین کی اصل قبر پر ہے، وہاں بیٹھ کر یا حسین کہہ رہے ہیں، یا آپ مدینہ میں ہیں اپنی دادی فاطمہ الزہرا کی ڈوبی ہوئی قبر پر وہاں پرسہ دے رہے ہیں، مولا مجھے نہیں معلوم آپ کہاں پر ہیں، اگر ایک لمحے کے لیے اس مجلس میں تشریف لائیے گا مولا، آپ کے آنے سے ہماری نسلیں سنور جائیں گی۔ میں آج کا جملہ پڑھنے لگا ہوں، مولا کہتے ہیں میرا سلام اس شہید پر جب وہ گھوڑے سے زمین پر آیا تو نہ زمین پر نہ زمین پر تیروں پر حسین۔ اللہ جانے کتنی دیر لگی فرزند زہرا آہستہ آہستہ۔ دیکھو اب کچھ جملے ہیں مقتل میں کیا کروں۔ زرعہ نام کا ایک شخص نہیں آگے بڑھا، اس نے کندھے پر وار کیا، کسی نے ہنسلی کی ہڈی پر مارا، کسی نے پشت پر مارا، کسی نے گردن پر مارا، شدت ذات سے جس ذات میں ٹہل جاتے ہیں، سینکڑوں تیر ستم تن سے گزر جاتے ہیں۔ پھر مالک بن نصر نام کا ایک ملون آگے بڑھا، میں ترجمہ نہیں کر سکتا، میں خالی عربی پڑھوں گا اور ایک اشارہ کروں گا، سمجھ جاؤ تو اس سے بڑے ہوئے مسائل نہیں،
اس میں تیر و تلوار نہیں ہے، اس میں ایک اور مصیبت ہے، فشتمہ، اس نے بہت برا لفظ کہا حسین کو، بس ہائے 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 ہائے، جو سیدہ کا لاڈلا ہے نا حسین، ہمارے ساتھ کہتا تھا جا کے حسین کو مار دو، مرتے کیوں نہیں آتے؟ کوئی آگے کوئی تلوار مارتا تھا، کوئی آگے کوئی ہاتھ مارتا تھا، کوئی دور سے تیر مارتا تھا، یہاں تک کہ شمر ملون آگے بڑھا رکھا دے رہے تھے حسین زمین پر ہے نا، مجھے معاف کرنا، رکھا دے رہے تھے، اس نے پیر مار کر حسین کو سیدھا کیا۔ دیکھو یہ مسائل کہیں اور پڑھے جانے والے نہیں ہیں، فقط شب عاشور ہے، فقط روز عاشور ہے۔ دو سو رسالت پر آنے والا حسین، اس نے پیر سے حسین کو سیدھا کیا اور جلس علی صدر، حسین کے سینے پر بیٹھ گیا، اس نے حسین کی داڑھی کو پھینکا، حسین کا ضربتیں چلنا شروع ہو، تیرا ضربتیں آدم کے اخلاق ہے برداشت نہ کر سکے کا پروردگار مجھ سے نہ دیکھا جائے گا۔ نوح علیہ السلام اٹھے، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ سب اٹھ گئے، ایک ضربت لگتی رہی، بس حقیقت رسول اللہ بلند کا پروردگار میری گود کا پالا حسین ضربتوں سے مارا جا رہا ہے، مجھ سے نہ دیکھا جائے گا، رسول اللہ چلے گئے، علی اٹھے، پروردگار میں حسین کو ذبح ہوتے نہیں دے سکتا، جب سب چلے گئے حسین کی آواز آئی، اماں سب حسین کو چھوڑ کر تو حسین کو چھوڑ کر بچانا، حسین فاطمہ کو ذبح ہوتے رہے، حسین کا تناصر